میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا ان کو این آر او دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی، پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا۔ فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہوں جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے۔ سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا، اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیز آپ باہر سے منگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی۔ تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے ٹرانسپورٹ تیل سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یا تو غربت پھیلنی ہے۔ تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے۔ فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دوں۔ اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، خفیہ بیلٹ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا، پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی، اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں، مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے کیا قدم لیے، لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنی قوم کو، کیونکہ میں یہ ضروری ہے، آپ میں سے کئی نوجوان، ہماری نوجوان آبادی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میری یہ اب 25 سال ہو گئے ہیں، یہ سٹرگل ہے کیا، یہ کیوں تھی۔ دیکھیں عمران خان وہ واحد پولیٹیشین ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے۔ میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی، جتنا پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولیٹکس میں آیا۔ میں آیا کیوں پولیٹکس میں ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی، میرے والد میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا۔ جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا، آج سے 50 سال پہلے 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں، ہمیں فخر ہوتا تھا۔ پاکستان
کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا. ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا. یہ اور بھی چھوڑے, یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا, اوپر جا رہے تھے ہم. تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا, اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی, جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی, نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا, آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیں, کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں, جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی, جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں, جس وقت پالیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا. یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی, بزنسز چلانے کے لیے. پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئیں, پرائم منسٹر بننا ہے تو بزنس مین بننا, 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا. 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے. اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں, میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے. میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا, اور میرا مقصد کیا تھا. دیکھیں, میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے. میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں, میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں. فرق کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف, قانون کی بالادستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ. انہوں نے جب کہا تھا, اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف, قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں, قانون ان سے ایک طرح کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی, جو طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا قانون, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جو جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اب یہاں کیا ہو رہا تھا, جو طاقتور اس کے لیے سارا ایک قانون, وہ چوری کر رہا ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, وہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے, وہ پلاٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں, وہ سرکاری ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا. بیچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے. میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی 8-9 دن جیل میں گزارے ہیں, وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, لگتا ہے صرف غریب ہی چوری کرتا ہے. دیکھیں, یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے, جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا. وہ کیوں چلا جاتا ہے, میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, چھوٹے چوری کرتے ہیں, غریب آدمی چوری کرتا ہے, پٹواری چوری کرتا ہے, تھانے دار, وہ پیسے بناتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں لوگ. لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں, سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں, ان کی ساری چوریاں اکٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی؟ 2, 3, 4 ارب, 5 ارب, 6 ارب. میں پرائم منسٹر ہوں, میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ میں پاور پروجیکٹ لگاؤں, اور یہاں ہوا ایسے, پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں 100 ارب کا, وہ ہوتا ہے اس کی قیمت 100 ارب, میں اسے کہتا ہوں 130 ارب کر دو. 30 ارب سیدھے